المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ قل تم فرماؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کیا اور اپنے سجدہ میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سن لیا تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں، خواہ کسی نام سے پکارو، اس کے بہت سے نام ہیں اور سب نام اچھے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کے 99 نام معروف ہیں اور حقیقتاً اس سے بھی زیادہ نام ہیں جن کے معنی بہت پاکیزہ ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے۔ آپ جس وقت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز پڑھایا کرتے تھے تو اپنی آواز مبارکہ قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرمایا کرتے تھے۔ جب کافر سن لیتے تو قرآن کریم اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کی شان میں گستاخانہ کلمات بکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی نماز کی قرأت کو اونچا نہ کرو کہ کافر سن سکیں تو بیہودہ کلمات بکیں گے۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، یعنی اصحاب سے یوں آہستہ نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکیں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تم کہو سب خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ قل، اور تم فرماؤ۔ آیت میں فرمایا گیا کہ سب خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، جیسا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کہتے تھے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں، اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور اے حبیب مزید یہ کہو کہ بادشاہی میں اس رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی حاجت ہو، کہ کمزور کو ہی مددگار کی حاجت ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک 4 کلمے بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے لیے اس کے بدلے میں 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ امام عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا نام آیت العز رکھا، اور بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سکھائی جاتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ بنی اسرائیل کا درس مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف سے اپنا درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور روشن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔